سورہ نساء 31ویں آیت، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ تمہارے اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں۔ بڑے گناہ چھوڑ دو، ہم چھوٹے معاف کر دیں گے۔ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چند بڑے بڑے گناہوں کا ذکر، ان میں مبتلا ہونے والوں پر شدید عذاب کا بیان تھا۔ قرآن کریم کا مخصوص انداز ہے کہ جب کسی جرم پر سزا سے ڈرایا جاتا ہے، جسے ترہیب کہتے ہیں، ڈرانا، تو اس کے ساتھ ترغیب کا پہلو بھی ہوتا ہے کہ جو شخص اس جرم سے باز آئے گا اس کے لیے یہ انعام اور یہ درجات ہوں گے۔ اس آیت میں بھی ایک خاص انعام خداوندی ذکر کر کے ترغیب دی گئی ہے، وہ یہ کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو تو ہم یوں ہی معاف کر دیں گے، اور اس طرح تم ہر طرح کے بڑے چھوٹے گناہوں سے پاک صاف ہو کر عزت اور راحت کے اس مقام میں داخل ہو سکو گے جس کا نام جنت ہے۔ اگر تم، کیا آیت ہے، اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ۔ گناہوں کی دو قسمیں بیان کی، ایک کبیرہ ایک صغیرہ، اور یہ بھی پتہ چلا کہ کبیرہ سے اگر بچ جائے تو صغیرہ اللہ یوں ہی معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض واجبات کو ادا کرے، کیونکہ فرض و واجب کا ترک کرنا خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جو شخص اس کا اہتمام پورا کرے کہ تمام فرائض واجبات ادا کرے اور تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور توبہ کی تفصیل اس سے پہلے آ گئی کہ جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت ہو، افسوس ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ اب نہیں کروں گا، اور پھر یہ کہ جو گناہ ہو گیا اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کرے، اس کو کہتے ہیں توبہ کا نصاب۔ یہ ہوگا تو کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ گناہ اور اس کی دو قسمیں صغائر و کبائر کی ذرا تفصیل سمجھیے۔ سب سے پہلے یہ کہ گناہ کہتے کس کو ہیں؟ گناہ نام ہے ہر ایسے کام کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے خلاف ہو، وہ گناہ ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد خود یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس کو صغیرہ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ارے یہ تو چھوٹا گناہ ہے، ارے گناہ تو ہے اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس اعتبار سے صغیرہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ ہلکا نہ سمجھو اس کو، یہ نہیں کہ چھوٹے ہیں تو اللہ معافی کر دے گا، بلکہ بچو، یہ بتلایا گیا ہے کیونکہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس حیثیت سے امام الحرمین بہت سے علماء امت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت کبیرہ ہی ہے، ہر گناہ کبیرہ ہے۔ ان کا مذہب یہ، مسلک یہ، کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باہمی مقابلے اور موازنے کی وجہ سے ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا ہے، باقی چھوٹا بھی بڑا ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کل ما نہی عنہ فہو کبیرۃ، ہر وہ چیز جس کام سے شریعت اسلام میں منع کیا گیا وہ کبیرہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے اس کے معنی کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ کو بے باکی اور بے پرواہی، سنو اچھی طرح، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ کو بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اس کی تحقیر ہے، اس کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے، بہت اچھی مثال سے سمجھا رہے ہیں، چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، اور اگر آگ ہے تو بڑا انگارہ اور چھوٹی چنگاری، کہ انسان ان دونوں میں سے کسی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا،
نہیں یہ چھوٹا بچو ہے میرے کو چل جائے گا، یہ چنگاری ہے میں اس کو برداشت کر لوں گا، نہیں، ایسے ہی چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے محمد بن کعب قرظی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے، دیکھو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے۔ لوگ عبادت کرنے، سجدے کرنے، تلاوت کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، سب سے بڑی عبادت محمد ابن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اللہ کے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو لوگ نماز تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں۔